یہ پہلا شخص ہے جو بری طرح 30 دن میں بے نقاب ہوا اور ناکام ہوا، اور اس ناکامی کا جو بدلہ ہے آج وہ ریاست پاکستان سے لینے پر تلا بیٹھا ہے۔ اس ناکامی کا ملبہ وہ آج ہمارے ملک، میرے ملک، آپ کے ملک پاکستان پر ڈالنے کو تیار ہے۔ سب سے پہلے اس نے کہا کہ یہ ملک 3 ٹکڑے میں، خدا نخواستہ 3 ٹکڑوں میں بچ جائے گا۔ تو میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کبھی آپ یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ کشمیر کے 3 حصے ہونے چاہیے، کبھی آپ یہ کہتے ہیں، آپ کے منہ میں خاک کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے اللہ نہ کرے میرے ملک کے پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ تو پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں کہ یہ جو 3 ٹکڑوں والا تھیوری آپ لے کر پھر رہے ہیں، یہ آپ کو کس نے دی ہے؟ یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ کیا یہ زیک گولڈ سمتھ کا ایجنڈا ہے، یا جس ملک سے وہ بلانگ کرتا ہے اسرائیل، یہ اس کا ایجنڈا ہے؟ آج میں یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی، میں سازشی تھیوریز پہ بلیو نہیں کرتی، لیکن پہلے کشمیر کے 3 ٹکڑوں کا ایک شوشہ چھوڑا، اور آج کہہ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان کو کتنی قربانیاں دے کر لوگوں نے آزاد کرایا تھا؟ آج آپ نے ان سب قربانیوں کی توہین کی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ پاکستان کا کبھی کوئی ذرا سا بھی نقصان ہو، انشاءاللہ نہیں ہوگا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کرنے والے کو، پاکستان کے 3 ٹکڑے کرنے کا خواب دیکھنے والوں کے، جماعت کے نہ صرف 3 ٹکڑے ہوں گے بلکہ اس کی سیاست کے، اس کی جماعت کے 300 ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیں بڑی گہری بات ہے یہ کہ پاکستان میں سیاستدانوں نے کیا کچھ نہیں سہا، کیا کیا قربانیاں انہوں نے نہیں دی۔ سب سے پہلے نواز شریف صاحب کی مثال آپ لے لیں، 3 دفعہ نواز شریف صاحب اقتدار سے نکالے گئے۔ ایک دفعہ تو ابھی جو لاسٹ ٹائم ہے وہ پوری دنیا کو یاد ہے، ایک ایکسپائرڈ اقامے پر نکالے گئے اقتدار سے۔ انہوں نے 2 دفعہ جلا وطنی برداشت کی، ایک جلا وطنی جو سعودی عرب میں تھی جب مشرف تھا، اور دوسری جلا وطنی جو اب ہیں وہ ان کو اپنے وطن سے دور ہے وہ ابھی بھی۔ عمر قید کی سزائیں سنی، جو اٹک قلعہ ہے اس کے زندانوں میں ان کو پھینکا گیا، ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ڈال کر، ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ڈال کر اس کے ہاتھوں کو جہاز کی سیٹ سے باندھا گیا۔ اس کی بیوی کی وفات ہو گئی، جیل میں وہ تھا۔ اس کی بیٹی کو اس کی نظروں کے سامنے گرفتار کر لیا، اس کی بیٹی کو ڈیتھ سیل میں پھینکا۔ اس کی ماں کی وفات ہو گئی، ابھی وہ دیار غیر میں تھا۔ لیکن ہر چیز کے اوپر نواز شریف کی ہر ظلم کو سہ کر ایک ہی آواز آئی، اور وہ آواز تھی پاکستان زندہ باد۔ پیپلز پارٹی پہ آپ آ جائیں، ذوالفقار علی بھٹو شہید ہوئے، بے نظیر بھٹو اپنی جان سے گئیں، ان کی شہادت ہوئی، لیکن کیا آواز آئی؟ پاکستان کھپے۔ ANP کے ساتھ کیا زیادتیاں نہیں ہوئی، انہوں نے بھی اپنی جانوں کے نذرانے دیے، لیکن کبھی کسی سیاسی جماعت نے یہ نہیں کہا کہ ملک کے خدا نخواستہ ٹکڑے ہو جائیں گے۔ سب کی ایک ہی آواز آئی، پاکستان زندہ باد اور پاکستان کھپے۔ آپ کی منطق کیا ہے کہ میرا اقتدار ہو تو پاکستان زندہ باد، میرا اقتدار نہ ہو تو خدا نخواستہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں؟ میرا اقتدار ہو تو پاکستان کھپے، میرا اقتدار نہ ہو تو خدا نخواستہ پاکستان نہ کھپے؟ یہ ہے آپ کی سیاست؟ تو ہے آپ پر، آپ کی ہمت کیسے ہوئی پاکستان کے بارے میں یہ بات کرنے کی؟ اور پاکستان جو ہے اس کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں لوگوں نے، سیاستدانوں نے، جلا وطنیاں برداشت کی ہیں، پھانسیاں برداشت کی ہیں، عمر قید برداشت کی ہے، اپنے پیاروں کی موت برداشت کی ہے، ان کی کھالیں ادھیڑی گئیں، ان کو زندانوں میں پھینکا گیا، ان کی چمڑیاں ادھیڑی گئیں،
ان کے سامنے ان کے بچوں کو گرفتار کیا گیا، لیکن کیا آواز آئی؟ پاکستان زندہ باد. کیونکہ وہ جد و جہد جو تھی وہ پاکستان کے لیے تھی، اپنی ذات کے لیے، اپنی کرسی کے لیے نہیں تھی. اور ابھی تو عمران خان صاحب کو تو ہاتھ ہی نہیں لگے، وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے سیدھا اپنا سامان اٹھا کر بنی گالا پہنچ گئے. ان کو تو کسی نے کچھ کہا ہی نہیں ہے. اور ابھی جس کو اپنے آپ کو جو انقلابی لیڈر، جہادی لیڈر کہہ رہا تھا، وہ اب ضمانتی لیڈر ہے. ابھی مجھے کورٹ میں اطلاع ملی ہے کہ ان کو راہداری ضمانت مل گئی ہے. جو شخص اتنا ڈرپوک آدمی ہے کہ رانا ثناء اللہ کے ڈر سے وہ کب سے پشاور کے بنکر میں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، ایسے انسان کو اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے کہ مجھے راہداری کی ضمانت ملے گی کہ مجھے کوئی گرفتار نہیں کرے گا تو تب میں آؤں گا، ورنہ میں پشاور میں چھپ کے بیٹھا ہوں. پشاور کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں عوام کا خون چوس رہا ہوں، عوام کے وسائل پر، خیبر پختونخوا کی حکومت کے وسائل پر جوک بن کے بیٹھا ہے. یہ ہوتے ہیں لیڈر. لیڈر عوام کو جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں. لیڈر ملک کو جوڑتے ہیں، توڑنے کی باتیں نہیں کرتے. اور پھر آپ نے کہا کہ جو پاکستان کا ایٹامک پروگرام ہے، ایٹمی پروگرام ہے، اس کو ڈی نیوکلیئرائز کرنے کی بات کی، اس کے رول بیک کی بات کی. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بات انہوں نے آج پہلی مرتبہ نہیں کی، یہ انہوں نے اقتدار میں رہتے ہوئے 21 جون 2021 میں کو پرائم منسٹر ہاؤس میں HBO کے جو نمائندہ تھا جوناتھن، اس کو انٹرویو دیتے ہوئے کہی کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایٹامک پروگرام کی ضرورت نہیں ہے. اور آج جب آپ کا اقتدار چلا گیا تو آپ نے ڈی نیوکلیئرائزیشن کی باتیں شروع کر دی. بھئی سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان کا کیا حق ہے کہ وہ پاکستان کے ایٹامک پروگرام کی بات کرے؟ اس کی کیا کنٹریبیوشن ہے اس ایٹامک پروگرام کے اندر؟ جب وہ ایٹامک پروگرام کا پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کا خواب ذوالفقار علی بھٹو نے دیکھا تھا، جب انہوں نے وہ ارادہ کیا تو عمران خان بیرون ملک عیاشی کر رہا تھا. اور اس کے بعد جب نواز شریف نے 98 میں وہ دھماکے کیے اور پاکستان کو رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایٹامک پاور بنا دیا، ایٹمی طاقت بنا دیا، تو تب بھی عمران خان بیرون ملک عیاشی کر رہا تھا. اچانک ایک دن سو کے اٹھے ہوں گے برطانیہ میں تو پتہ چلا ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ ایٹمی طاقت بن گیا ہے. آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ جس ایٹمی پاکستان کے لیے سیاستدانوں نے قربانی دی، ذوالفقار علی بھٹو نے قربانی دی، اس کی قیمت سیاسی چکائی، نواز شریف نے قربانی دی، اس کی سیاسی قیمت چکائی، اور اس کے بعد افواج پاکستان نے قربانیاں دی، پاکستان کے سائنٹسٹ نے قربانیاں دی. آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ اس ایٹامک پروگرام کے بارے میں آج زبان بھی کھولیں، اپنی گندی زبان سے پاکستان کا اور ایٹامک پروگرام کا نام بھی لیں؟ اور پھر کہا کہ فوج صحیح فیصلے کرے ورنہ خدا نخواستہ پاکستان کی فوج تباہ ہو جائے گی. آپ کی ہمت کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی؟ ہم نے بھی افواج پاکستان پہ تنقید کی ہے، لیکن صرف تنقید مثبت کی ہے. اس لیے کی ہے کہ اگر کوئی لائن کراس ہو رہی تھی تو اس کی نشاندہی کی ہے تاکہ ان پر انگلیاں نہ اٹھیں. اپنے اقتدار کے لیے نہیں کی، اپنی ذات کے لیے نہیں کی، بلکہ اپنی ذات کو مصیبتوں مشکلوں میں ڈال کر وہ ایک سمت درست کرنے کے لیے کی ہے. اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں صحیح فیصلے کریں ورنہ آپ تباہ ہو جائیں گے. صحیح فیصلے آپ کی نظر میں کیا ہے؟ کیا RTS بٹھائیں گے تو ٹھیک بات ہے؟ کیا ہے صحیح فیصلے آپ کی نظر میں؟ RTS بٹھانا صحیح فیصلے؟ آپ اپنے علاوہ پورے پاکستان کو جیل میں ڈال دینا صحیح فیصلے؟ مخالفین سے انتقام لینا صحیح فیصلے؟ آپ کے اقتدار کو دوام دینا صحیح فیصلے؟ آپ کے مخالفین کو مارنا صحیح فیصلے؟ آپ اکانومی کی، پاکستان کی معیشت کی، غریبوں کی، ہر چیز کی آپ تباہی کریں، اس پہ خاموشی اختیار کرنا صحیح فیصلے؟ آپ پاکستان کو پوری دنیا کے ممالک سے لڑا دیں اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے اور اپنی نالائکی کی وجہ سے، اور اس پہ چپ سادھ لینا صحیح فیصلے؟ یا اگلے الیکشن کی جو آپ دھاندلی کا پروگرام بنا رہے تھے اور اس پہ جو آپ نے ادارے پہ جو خطرناک حملے کیے اس پہ چپ سادھ لینا صحیح فیصلے؟
سالار ہے پاکستان کی فوج کا، وہ جب آپ کی حکومت میں آپ کے ساتھ کھڑے تھے تو تب وہ عظیم سپہ سالار تھے، اور آج وہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے کیونکہ آپ نے جو تباہی پاکستان کی ہے اس کا بوجھ انہوں نے اپنے سر سے اتار پھینکا، اور اگر ملک کی خاطر وہ آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے تو آج وہ میر جعفر اور میر صادق ہو گئے۔ جب آپ نے آئین توڑا تو عدلیہ نے 12 بجے رات کو عدالت کھولی اور آپ کے خلاف فیصلہ آیا، آپ کی آئین شکنی کے خلاف فیصلہ آیا۔ اس وقت روز رونا دھونا کی عدالتیں اچھی ہیں اچھی نہیں ہیں، 12 بجے میرے لیے کیوں کھلی، میں نے کیا کیا؟ بھئی آپ نے آئین توڑا تھا، اس کے جزا میں آپ کے گلے میں ہار ڈالنے نہیں بنتے۔ اور آج آپ ان سے کہہ رہے ہیں، ان کو سیاست میں گھسیٹ رہے ہیں عدلیہ کو کہ میرا لانگ مارچ نہیں ہو پا رہا تو میری مدد کرو اور میرا لانگ مارچ کراؤ۔ میں آپ کو یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ پاکستان کی افواج پاکستان کے آئین کی، پاکستان کی سرحدوں کی رکھوالی ہے، اور اگر آپ نے اپنی گندی سیاست کی خاطر، اپنی کرسی کی ہوس کی خاطر اگر آپ نے ان کو سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش کی یا آپ نے ان پر اٹیک کیا تو آپ کو سب سے پہلے ان محب وطن پاکستانیوں سے نپٹنا ہوگا، جو شہیدوں نے خون بہایا ہے، جو غازیوں نے خون بہایا ہے، پاکستان کے افواج کے بیٹوں نے خون بہایا ہے، اور جو پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اہلکاروں نے اپنا خون دیا۔ ہم اس کو تمہاری گندی سیاست کی نظر نہیں ہونے دیں گے۔ تم اور اس سب میں عمران خان کے ساتھ شامل ہے ایک چینل جس کا نام ARY ہے، جس نے عمران کی گندی سیاست کو، اداروں پر حملے کو، پاکستان پر حملے کو جس نے سپورٹ کیا، جس نے اس انتشار میں اس کا ساتھ دیا، جس نے اس فتنہ پھیلانے میں اس کا ساتھ دیا، جس کے اینکرز اوپر سے لے کر نیچے تک سوائے ایک یا دو کے انہوں نے سیدھے حملے کیے ہیں اداروں کے اوپر، وہ ARY چینل بھی اتنا رسپانسبل ہے جتنا رسپانسبل عمران خان ہے۔ تو پاکستان کو اپنی صفوں میں کھڑے دشمنوں کو پہچاننا چاہیے۔ اور آپ کے فتنے سے بچا کون ہے؟ مجھے صرف آپ یہ بات بتائیں کہ کوئی ایک ایسا شخص مجھے بتا دے جس کے ساتھ عمران خان نے وفا کی ہو، جس کے ساتھ عمران خان نے کوئی تعلق نبھایا ہو، جس کو عمران خان نے دھوکہ نہ دیا ہو۔ آپ ان کے والدین سے شروع ہو جائیں، ان کی بیویوں سے شروع ہو جائیں، ان کے بچوں سے شروع ہو جائیں، ان کے دوستوں سے شروع ہو جائیں، ان کے محسنوں سے شروع ہو جائیں، اسٹیبلشمنٹ سے شروع ہو جائیں، عدلیہ سے شروع ہو جائیں، ان کے کارکنوں پر بات آئے گی۔ کارکنوں کو بھی دھوکہ دے کر چلے گئے، اپنی پارٹی کو دھوکہ دے کر چلے گئے، وہ انتظار کرتے رہے یہ بنی گالا گرفتاری کے ڈر سے اور رانا ثناء اللہ کے ڈر سے واپس بھاگ گئے۔ یہ کیسا انقلاب تھا جو رانا ثناء اللہ کے ڈر سے گھروں سے نکلا ہی نہیں، دبک کے بیٹھا رہا۔ خوشی ہے مجھے کہ عوام نے اس فتنے اور فساد اور انتشار کو پہچان لیا۔ کوئی ایسا شخص ہے دنیا میں ایسا شخص نہیں ہوگا جو آپ کے دھوکے سے محفوظ ہوگا، جس کو آپ نے دھوکہ نہیں دیا۔ 35 پنکچر سے آپ شروع ہو جائیں، 1 کروڑ نوکریوں کی بات ہوگی، 50 لاکھ گھروں کی بات ہوگی، 3 دن میں، 9 دن میں، 12 دن میں، 3 سال میں پاکستان میں تبدیلی لانے کی بات ہوگی، لانگ مارچ، فیلڈ لانگ مارچ کی بات ہوگی کہ میرا جہاد ہے، میں نکل رہا ہوں۔ وہ لوگوں نے دیکھا وہ جہاد ہیلی کاپٹر میں لٹکا ہوا تھا اتنی دیر۔ تو کون ہے جو آپ کے دھوکے سے، آپ کے شر سے بچائے پاکستان کے اندر؟ کوئی نہیں ہے۔ اور اب آپ نے اپنی توپوں کا رخ جو ہے وہ پاکستان کی طرف کر لیا، پاکستان کے ایٹامک پروگرام کی طرف کر لیا، پاکستان کی جو ہے وہ سالمیت کی طرف کر لیا، پاکستان کی افواج کے اوپر اور پاکستان کے اداروں کے اوپر کر لیا۔ کل پڑھیں ذرا جو ڈسینٹ نوٹ آیا ہے
जस्टिस याहिया आफरीदी का, उन्होंने आपका कच्चा चट्टा खोल के रख दिया और उन्होंने बहुत सारे लोगों को आईना दिखाया है। वो आपके खिलाफ वो डिसेंट नोट नहीं है, वो आपके खिलाफ चार्ज शीट है कि हाँ आपने अदालत उज़्मा की हुक्म अदूली की, आपने उसके ऑर्डर्स की वायलेशन की, आप खुद जानते बूझते आप डी चौक में अपने कारकुनों को सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद डी चौक में अपने कारकुनों को पहुंचने की हिदायत देते रहे मुसलसल, मीडिया पे सब दिखाए, उसके लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि सबूत, एम्पल एविडेंस मौजूद है कि ये सारा शर आपका फैलाया हुआ है। और मैंने कभी नहीं देखा कि किसी ने अपनी ज़हनी बीमार ने किसी ने अपना बदला जो है वो इस तरह से आग लगा कर लिया हो, पाकिस्तान को आग लगा कर लिया हो कि मेरी हुकूमत नहीं है तो मेरा घर जल जाएगा, पाकिस्तान को आग लग जाएगी, अल्लाह ना करे। मैंने कभी नहीं देखा कि किसी सियासी जमात ने ये दरख्त जलाए हों, किसी ने ग्रीन बेल्ट्स को आग लगाई हो। इतनी तकलीफ है आपको इक़्तिदार खो जाने की। तो हमने तो कई दफ़ा इक़्तिदार खोया, अल्लाह ताला के अवाम ने फिर इक़्तिदार दिया। आपकी क्या सियासी जिद्दोजहद है? आपको तो पता ही नहीं सियासत कहते किसको है, जिद्दोजहद कहते किसको है। आपकी सारी सियासत तखरीब कारी है और इस तखरीब कारी का रास्ता पूरी कौम को मिलकर रोकना होगा, वरना ये तखरीब कारी पाकिस्तान को खुदा न खास्ता खराब और तबाह और बर्बाद करके रख देगी। जो शख्स इक़्तिदार में रहते हुए पाकिस्तान की तबाही था, बर्बादी था, और अचानक आज उनको याद आ गया, 4 साल के बाद नींद खुल गई, 4 साल के बाद अचानक होश आ गया कि जी डॉलर ऊपर चला गया है, आलू प्याज टमाटर के रेट बढ़ गए हैं। ये वही शख्स है जो जब जिसके पास इक़्तिदार था, कुर्सी थी, ताकत थी, एक पेज की ताकत थी, हर इदारा इसके साथ खड़ा था। इसको किसी सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में सो मोटो नोटिस नहीं लिया, इसको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, इसके पास फुल अथॉरिटी भी थी, इख्तियार भी था, वक्त भी था, और वो पीस ऑफ माइंड भी था कि अगर ये चाहता तो कौम की तकदीर बदल सकता था। लेकिन उस वक्त क्या बात होती थी? डॉलर एक ये वाहिद शख्स है 75 साल में जिस अकेले के 3.5 साल में डॉलर जो है वो 80 रुपए तक पहुंच गया, यानी कि 80 रुपए उसकी कीमत बढ़ गई और रुपए की कीमत गिर गई। और आज आपको रुपए की कीमत याद आ रही है कि जब रुपए की कीमत बढ़ती है तो महंगाई होती है, पाकिस्तान तबाह होता है। और अपने दौरे हुकूमत में जब आप इख्तियार में थे, इक़्तिदार में थे, उस वक्त आप क्या कहते थे कि ओहो मैं तो सुबह बनी गाला में सो के उठा तो मुझे पता चला, टीवी से पता चला कि डॉलर की कीमत बढ़ गई। उस वक्त आप कहते थे कि मैं यहाँ पर आलू प्याज टमाटर के रेट पता करने नहीं आया, तो आज आपको अचानक आलू प्याज टमाटर के रेट याद आ गए, आज आपको लोड शेडिंग याद आ गई है। तो कौम को ये बताओ कि लोड शेडिंग आज तुम्हारी वजह से, PMLN वो हुकूमत है जिसने 22 घंटे की लोड शेडिंग को अल्लाह ताला की फजलो करम से 2-3 साल में 0 लोड शेडिंग पे ले आई, नए मंसूबे लगाए। लोगों को बताओ कि वो जो हाइडल पे और कोयले से चलने वाले पाकिस्तान के अंदर जो वसाइल है उनसे चलने वाले जितने सीपेक के प्रोजेक्ट्स थे 3000 मेगावाट्स के, वो तुमने बंद कर दिए क्योंकि तुम्हें किसी के कहने पे सीपेक के प्रोजेक्ट्स को तुम्हें बंद करना था, तुम किसी एजेंडा पे थे। और उसके बाद तुमने टाइम पर LNG नहीं मंगवाई, तुमने IPPs को पेमेंट्स नहीं की, जिसके वजह से आज पाकिस्तान में इतनी बुरी लोड शेडिंग है। हम उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसको वक्त लगेगा। पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, वो सारे पैसे जो है ना वो फरागोगी से जो बनी गाला तक सीधी मालगाड़ी चलती थी ना, उसके बंद होने की तकलीफ है आज इमरान खान को, कि वो जो मुफ्त की पैसा लगा हुआ था वो बंद हो गया। आज इक़्तिदार जाने की तकलीफ है आपको। तो ये जो लंबी प्रेसेस आप करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, तकरीरें करते हैं जिसमें आवाम के अचानक मसाइल आपको याद आ गए, उनकी निशानदेही करते हैं, तो उसकी आखिर में ये भी बताया करें लोगों को कि इन तमाम मसाइल का जो जड़ है उसका नाम है इमरान खान। ये तमाम मसाइल जिनका आज मैं जिक्र कर रहा हूँ इन सब का जिम्मेदार है इमरान खान, वो भी बताया करे ज़रा लोगों को। तो मैं मीडिया से ये गुजारिश करती हूँ कि ये अब इस्टेब्लिश अगर चीज़ हो गई है कि ये शख्स फितना चाहता है, शर फैलाना चाहता है, अगर ये शख्स फसाद चाहता है, इंतशार चाहता है, इसके अपने बच्चे तो बाहर बैठे हुए, लोगों के बच्चे मरवा रहे हैं, अपने बच्चे बाहर बैठे हुए, या तो कहो
लोगों को कहता है तुम्हारे बच्चे बाहर हैं, इसके अपने बच्चे बाहर बैठे हुए हैं। मुझे ये बताओ कि लोगों के बच्चे बाहर हैं तो इसके बच्चे क्या फैसलाबाद में या मियाँ वाली में फसलें लगा रहे हैं? इसके लोगों के बच्चे मर रहे हैं, लोगों को ये फसाद के नाम पर जहाद का सबक दे रहे हैं और अपने बच्चे बाहर बिठा के रखे हुए हैं। लोगों के बच्चे फालतू आए हुए हैं, अवाम के बच्चे उनके बच्चे नहीं हैं, उनके कोई माँ बाप नहीं है, उनके कोई रिश्तेदार नहीं है। मैं तो नवाज शरीफ की बेटी हूँ, मैं डेथ सेल में रह के आई हूँ, मैं अडियाला जेल में रह के आई हूँ। मैंने 4 साल 5 साल इमरान के इक़्तिदार का इसके इंतकाम का सामना किया। लाओ अपने बच्चे जरा, तुम्हें तो अभी हाथ भी नहीं लगे, अभी तो कानून हरकत में नहीं आया तुम्हारे, तुम तो अभी तक लाडले हो। तो मैं मीडिया से भी ये गुजारिश करूंगी कि खुदारा एक ज़हनी मरीज, नफ्सियाती मरीज के जो तकरीरें हैं, पाकिस्तानी कौम को जो डिवाइड करने की कोशिश है, एनार्की फैलाने की कोशिश है, इंतशार फैलाने की कोशिश है, फितना फैलाने की कोशिश है, बराए मेहरबानी उन तकरीरों को दिखाने से इज्तनाब करें। और फिर मैं पाकिस्तान के तमाम दानिश्वरों को, ओपिनियन मेकर्स को, ओपिनियन लीडर्स को, ख़वातीन को, हजरात को, इंटेलेक्चुअल्स को, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को ये बात आज कहना चाहती हूँ, स्पेशली पाकिस्तान की यंगर जनरेशन को, चाहे वो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हों या वो किसी भी सियासी जमात के सपोर्टर्स हों। मेरे साथ खड़े मत हो, किसी सियासी जमात के साथ खड़े मत हो। खुदारा पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाए। भले मेरी सपोर्ट ना करें, गवर्नमेंट की सपोर्ट ना करें, पाकिस्तान के लिए खड़े हो जाएं। ये मौका है कि हम सबको अपने मुल्क को बचाना है इस फितने से, इस शर से। और अगर खुदा न खास्ता हमने ये मौका लूज कर दिया तो मुश्किलात हो जाएंगी फिर। जी, हम नैब के चेयरमैन की मुद्दत खत्म हो रही है और पहले भी आपने नैब का चेयरमैन लगाया था और बाद में आप बहुत पछताते रहे, तो इस पर क्या एहतियाती तदाबीर करेंगे नए नैब के चेयरमैन की निकलने के लिए? देखिए, मैं तो नहीं पछताई, जिसने जुल्म किया पछता तो वो रहा है। आज उनको अपनी फेस सेविंग की फिक्र है, उनको सेफ एग्जिट की फिक्र है, मुझे तो कोई फिक्र नहीं। मैं तो आपके सामने खड़ी हूँ, मुझे कोई फिक्र नहीं है, मुझे कोई पछतावा नहीं है। ये जितना इन्होंने 4 साल में अपने आप को एक्सपोज किया और 4 साल में इक़्तिदार से निकलने के बाद जितना इमरान खान को बोलने का मौका मिला है, कौम को पता चल गया कि इसके दिल में और इसकी ज़बान पे क्या गलाजत है। हाथ में तस्बीह है, मुंह में गलाजत है, मुंह खोलता है तो गलाजत टपकती है। तो जो